سلیمان علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے حکومت ہواؤں کے اوپر، فضاؤں کے اوپر، پرندوں کے اوپر، جانوروں کے اوپر، حتیٰ کہ حشرات الارض، چیونٹیوں کے اوپر، سب کے اوپر ان کا حکم اور آرڈر چلتا تھا۔ چیونٹیوں کی زبان وہ سمجھتے تھے۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اور آگے فرمایا فتبسم ضاحکا من قولها، جب چونٹیوں کو کہا کہ اپنی بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ، تو اس کی اس بات کو سلیمان علیہ السلام نے سنا، فتبسم ضاحکا من قولها، اور وہ ہنس پڑے۔ وتفقد الطیر فقال ما لی لا اری الہدہد، جناب پرندوں کی زبان وہ سمجھتے تھے۔ ہدہد نے آ کر کہا کہ ملکہ بلقیس فلاں جگہ پر اس طرح وہ سجدے کروا رہی ہے۔ جنات جو تھے، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، جنات جو تھے وہ بھی سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے۔ ہوائیں ان کے عرش کو اٹھا کر، جن کے اوپر وہ جناب بیٹھے ہوتے تھے، جو ان کا ایک تخت تھا، ان کو اٹھا کے وہ جناب جہاں وہ چاہتے تھے، ایک مہینے کی جو مسافت ہوتی تھی وہ ون ڈے، ایک دن کے اندر اس کو کور کر لیتی تھی ہوا، ان کو اٹھا کے ایک مہینے کی مسافت پر ایک دن میں وہاں پر پہنچا۔ یعنی اتنی بڑی حکومت تھی۔ یہ جو حکومت تھی یہ برکت والی حکومت تھی۔ انہوں نے اللہ رب العالمین سے کہا کہ حبلی ملک اللہ ینبغی لأحد من بعدی، یا اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد تو کسی کو نہ دے۔ یعنی اتنی عظیم حکومت انہوں نے اللہ سے مانگی۔ اور ایک یہ بادشاہ تھے سلیمان علیہ السلام، اور اس کے مقابلے میں ایک بادشاہ تھا فرعون، اس کے بعد بھی فوجیں تھیں، اس کے پاس بھی محلات تھے، اس کے پاس بھی جناب بڑی طاقت تھی، پیسہ تھا، روپیہ تھا، سب کچھ تھا۔ اپنے وقت کا وہ جناب جابر حکمران، اور جناب 70,000 بچوں کو اس نے مروا دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اس سے۔ لیکن وہ اپنی فوج سمیت، پیسے سمیت، گھوڑوں سمیت، خچروں سمیت، اپنی جناب لاہ و لشکر اور جناب جاہ و حشمت اور جناب پورے کر و فر کے ساتھ وہ سمندر کے اندر غرق ہو گیا۔ گوتے دے دے کے اللہ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ حکومت اس کے پاس بھی تھی، لیکن یہ حکومت بے برکتی والی تھی۔ ٹھیک ہے نا جی۔ آپ اللہ سے جب بھی مانگیں، پیسہ مانگے، روپیہ مانگے، سونا مانگے، چاندی مانگے، بیٹا مانگے، بیوی مانگے، آپ جناب کوئی پراپرٹی مانگے، کوئی زمین مانگے، کوئی جناب عہدہ اقتدار مانگے، جناب ہر چیز جو آپ کو چاہیے جب بھی مانگے اللہ سے، یا اللہ مجھے اولاد دے تو برکت والی دے، پیسہ دے تو برکت والا دے، اقتدار دے تو برکت والا دے، ڈالر ریال دے تو برکت والا دے، یا اللہ مجھے کاروبار دے تو برکت والا دے، یا اللہ مجھے بیوی عطا کر تو ایسی عطا کر جس کے اندر برکت ہو، جس کو دیکھ کے میرے دل کے اندر ٹھنڈک پڑ جائے، سکون پڑ جائے، نہ کہ جس کو دیکھ کے جو انسان کے اندر سکون تھا وہ بھی بے سکونی کے اندر بدل جائے۔ اس حکومت کا، اس پیسے کا، اس اولاد کا، اس جناب ریال سونا چاندی کا کیا فائدہ جس کے اندر برکت ہی نہ ہو۔ ٹھیک ہے نا جی۔ قارون کے پاس کتنا خزانہ تھا، کتنا خزانہ تھا اس کے پاس۔ اللہ فرماتے ہیں لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اس کے جناب خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک بہت طاقتور جناب ایک جماعت ہوتی تھی، لیکن وہ اپنے خزانوں سمیت غرق ہو گیا، زمین کے اندر جناب دھنس گیا۔ کس کام آیا اس کا وہ پیسہ، اس کا وہ روپیہ، اس کا وہ جناب جو بہترین جو اس کے وہ محلات تھے، سب کچھ وہ دھسا دیے گئے زمین کے اندر۔ تو اللہ سے دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو آپ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید الشباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار تھے، ان کو اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھائی تھی کہ وطر کے اندر یہ دعا پڑھنی، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت۔ اس کے اندر ایک حصہ آتا ہے وبارک لی فیما آتیت، یا اللہ تو جو بھی مجھے عطا کرے اس کے اندر برکت دے دے، کیونکہ برکت کا خزانہ اللہ کے پاس ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، اور تبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ سب قرآن کے جو مقامات ہیں ہمیں یہ نشاندہی کرتے ہیں کہ برکت والی چیز مانگو اللہ سے، برکت کا خزانہ اللہ کے پاس ہے۔ تو آئندہ آپ نے جب بھی کوئی چیز مانگنا ہے برکت والی مانگنی ہے۔ ہم کہتے ہیں پیسہ آ جائے، روپیہ آ جائے، سونا آ جائے، چاندی آ جائے، یہ آ جائے، وہ آ جائے، برکت ہو یا نہ ہو، برکت ہم مانگتے نہیں، کثرت ہی مانگتے چلے جا رہے ہیں۔ اولاد جناب 10 12 بیٹے ہیں، لیکن ایک بھی کام ادا کوئی نہیں۔ دکانیں جناب اتنی زیادہ ہیں، مارکیٹوں کی مارکیٹیں ہیں، لیکن جناب بے برکتی ہے۔ آمدنی جناب لاکھوں روپے میں ہے، لیکن بے برکتی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ ہر چیز وافر ہے،
جناب جانور 10-10 12-12 رکھے ہوئے ہیں لیکن دودھ کو ترس رہے ہیں، رقبے جناب 2-2 مربے 3-3 مربے کنک بھی ہے، اور اس کے بعد چاول بھی ہیں، گنے بھی ہیں، پھر بھی غربت ختم نہیں ہو رہی۔ وجہ کیا ہے؟ ان چیزوں کے اندر برکت نہیں ہے۔ تو آئندہ آپ نے جب بھی اللہ سے مانگنا ہے، اللہ بیٹا دے، بیوی دے، بچہ دے، ٹھیک ہے نا جی، پراپرٹی دے، مجھے جناب ایم این اے شپ دے، ایم پی اے شپ دے، آپ مجھے وزیر، جو بھی اللہ تو مجھے عطا کر، اس کے اندر برکت دے۔